اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ کامن آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ یار میں تو بالکل اچھا تھا، یا میں نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ سب کچھ کیا تھا اور میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا. یا آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی ایسے کئی لوگ ہوں گے، وہ جینٹل مین ہوں گے، تھارو جینٹل مین، ان کی نیکی اور ان کی جو ہے اچھی نیت اس کی گواہی کئی لوگ دیں گے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا عجب ہوگا. کہہ لیجئے کہ شدید مایوسی کا انہیں سامنا پھر ہوگا، اور شدید وہ ایک پریشانی میں چلے جائیں گے کہ میں اچھا تھا اور میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا. تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کو دین کے ساتھ جوڑیں، فلسفے کے ساتھ، منطق کے ساتھ، ایک عام زندگی کے ساتھ، تو کئی طرح کے جواب ملتے ہیں، اور میں اس مختصر سی بات چیت میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی سالڈ قسم کی ایک لرننگ کہہ لیجئے، لائف لیسن کہہ لیجئے اس زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ زندگی فیئر نہیں ہے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے جس میں آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا. اس میں بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتا. اس میں بڑی چیزیں ایسی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. اس میں سم ٹائم بالکل ایسا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا اور یہ امید لگانا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، لازمی نہیں ہے ویسا ہو. اب آ جاتے ہیں وہ بنیادی وجوہات، یعنی میں لاجک کے ساتھ اگر اسے تھوڑا سا بیان کروں، جو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ وجوہات ہیں اچھوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے یا انہیں بعض اوقات کوئی چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. پہلی وجہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ امیدیں باندھنا ہے. نہ چاہتے جب بندہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ امید باندھ لیتا ہے. اس کو یہ ایک اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ جیسا میں نے کیا ہے اب انشاءاللہ یہ فوری طور پہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا اچھا آ جائے گا. حالانکہ زندگی کے بے شمار نتائج صبر سے ملتے ہیں، بڑی بڑی دیر بعد نتیجے ملتے ہیں. بعض اوقات ابھی آپ کرتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کل اس کا جواب آ جائے گا، جو آپ نے کیا یا بویا ہے کل کاٹ لیں گے، لیکن بڑا وقت گزر جاتا ہے اور پھر جا کے کہیں اس کا جواب آتا ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، پرانے میرے بڈی بھی ہیں، سول میٹ بھی ہیں، فیصل بھٹی صاحب. ہم دونوں دوست جو ہیں وہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے بلیور ہیں. اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب بھی آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ جو آج ہوا ہے اس کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں تو پھر زندگی سمجھ آتی ہے. یا جو آج ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، ممکن ہے کچھ اور ہو کل کو، تو آپ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پکچر کیا تھی. تو چند دن پہلے میں اور بھٹی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی دیر تک ہماری ڈسکشن یہ رہی. ہم کئی دوستوں کو، کئی ہمارے ایسے احباب تھے جن کو ڈسکس کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کہاں گئی. اس وقت کئی ایسے دوست ملتے ہیں جو بڑا کرائسس فیس کر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس ہو سکتا ہے، جاب تھی اور جاب نہیں رہی، کام تھا کام نہیں رہا، کاروبار چل رہا تھا کاروبار نہیں چل رہا، امیدیں کچھ تھی وہ کچھ کیا ہے. اوور آل آپ دیکھیں اس ملک میں، اس معاشرے میں ایک آپ کو کرائسس کی شکل نظر آئے گی کسی نہ کسی شکل میں. کل ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بزنس ہے اگر پورا سال بھی پوری محنت کریں تو پھر بھی -1 بلین ہے، یعنی پوری ایفرٹ کے بعد بھی نقصان ہے. یہ کامن کہانیاں آپ کو ملیں گی. کیوں ملیں گی؟ اب وہ جو وجہ میں نے بتائی ہے کہ ہم جو اچھا کر کے اچھی امید باندھ دیتے ہیں، اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری میں ہے صبر. ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی بس یہ اچھا کیا ہے اور فوری طور پہ کچھ اچھا ہو جائے. تو اللہ نے تو دستور بتایا آپ کو کہ آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، اگر اس زندگی میں نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. حتیٰ کہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوئیں، پورے یقین کے ساتھ آپ نے مانگی، آپ نے اپنے رب سے کہا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے اور فضل کر دے، کرم کر دے، بڑا کچھ نہیں بھی ہوا، تو قیامت کے روز وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے کتنا بڑا اجر لے کر آ جائیں گی، کتنا ثواب اس کا آپ کو مل جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی آپ اچھا کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ٹائمنگ بدل گئی ہے، کسی اور ٹائم میں جا کے اس کا فروٹ ملنا ہوگا. آپ جلدی میں تھے اور آپ نے سوچا یہ میں نے اچھا کیا ہے، اور یہ جو اچھا کیا ہے اس کا انجام، اس کی ٹائمنگ یہ ہونی چاہیے تھی. وہ جو طارق بلوچ سرائی صاحب کا جملہ ہے کہ جو فطرت کی رفتار ہے وہ صبر ہے، قدرت کی جو رفتار ہے، ایک رب کی طرف سے بھی ایک رفتار ڈیفائن ہے، اس میں جو چیزیں ملنی ہوتی ہیں وہ صبر سے ملنی ہوتی ہیں. ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، جلدی میں سوچتے ہیں کہ یہ عمل تھا، یہ میں اچھا تھا، اس کا نتیجہ مجھے اب ملنا ہے، وہ ابھی نہیں ملنا،
وہ کسی اور وقت میں ملنا ہے. یعنی یہ امید باندھنا, یہاں سے دل ٹوٹتا ہے, یہاں سے مایوسی آتی ہے. آپ پورا ایمان اور یقین رکھیے کہ رب کے نظام میں آپ کا اچھا ہونا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا.